مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما، حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ صدر محترم، شہر نشین پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان اعظام، اس ادارے کے اساتذہ کرام، امدادیہ اشرفیہ، اس گلشن نبوت میں پروان چڑھنے والے میرے بلند حوصلہ ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پرنور اور مبارک اجلاس میں حاضری کی توفیق فراہم فرمائی۔ ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی ہے کہ جس شخصیت کا نام ہم غائبانہ سنا کرتے تھے، آج ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جس سے مراد حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم ہے، اور یہاں بہت سارے معزز موقر علماء کرام جلوہ افروز ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ کے سامنے ایک مذاکرہ جو اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے جو کچھ پڑھا سنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان بزرگوں کی پشت پناہی حاصل رہے گی، توجہ رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں میری زبان سے نکلوائیں گے جس سے سب سے پہلے مجھے نفع ہوگا، پھر ہم سب کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اس اجلاس کی ایک اہم کڑی حفاظ کرام کی دستار بندی ہے۔
قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور جس چیز کا ذمہ اللہ لے لے اور جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کبھی نہیں فرماتے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ میرے بھائیوں، بہت مختصر وقت میں یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کریم ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کی اصلاح اسی کتاب سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے دوسری 10 چیزوں کی حفاظت کی ہے۔ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ڈاکٹر محمود غازی، ان کی ایک کتاب ہے محاضرات حدیث۔ اس میں انہوں نے چند ایسی باتیں نقل کی ہے جو دل کو لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو تحفظ فراہم کیا۔ انہوں نے پہلی بات یہ لکھی کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کا متن، یہ جیسا اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا لے کر آتے تھے ویسا کا ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کر بتلاتے، اور صحابہ میں بہت سارے کاتبین تھے، کاتبین وحی، ان میں پیش حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ کاتبین وحی کی ایک لمبی فہرست ہے، خلفائے اربعہ بھی ہیں اور بہت سارے ہیں، وہ سب اسے لکھ لیتے۔ پہلے زمانے میں لکھ کر محفوظ کیا جاتا، اور صرف لکھ کر محفوظ نہیں کیا جاتا بلکہ قرآن کریم کی آیتیں حفظ بھی کی جاتی۔ آج ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک قول کے مطابق سب سے پہلے قرآن کریم کا حفظ کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی حفاظت میں سب سے پہلا حصہ متن کا ہے، زیر زبر بھی نہیں بدلا ہے، بلکہ آپ نے جس طریقے سے ادا فرمایا وہ ادائیگی بھی محفوظ ہے۔ اور پھر سرکار کے انتقال کے بعد صحابہ نے اسے حفظ کیا، بہت سارے صحابہ قرآن کے حافظ تھے، ہم نے پڑھا ہے جنگ یمامہ میں کئی حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے دور صدیقی آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کی تدوین عمل میں آئی، جمع کیا گیا ایک مصحف میں، اور دور عمر جب آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس میں تو وہ ویسا ہی رہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس میں قرآن کریم کی تنسیخ عمل میں آئی، کئی نسخے لکھوائے گئے۔ آپ جانتے ہیں کوفہ، بصرہ، شام، بحرین، مدینہ، مکہ، ان سب جگہوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف بھجوائے، ارسال فرمائے، 7 سے 8 مصحف تیار کروائے۔ یہ تنسیخ کا عمل دور عثمانی میں وجود میں آیا،
تب سے لے کر آج تک قرآن کریم جیسا ہے ویسا ہی ہے، رسم الخط بھی اس کا محفوظ ہے، جیسا لکھا ہے صحابہ نے اسی طریقے سے آج تک لکھا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسم الخط توقیفی ہے، یعنی اس کے اندر کچھ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے آپ۔ پھر یہ حفظ کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ آج ہم اس ادارے میں بیٹھے ہیں، 120 حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا میں نے کہ کتنے حفاظ کی دستار بندی ہوگی، فرمایا کہ 120 حفاظ ہے، 30 سے 31 تو تازہ ہے اسی سال کے ہیں، اور بقیہ پرانے ہیں، قدیم اور جدید دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ کئی حفاظ کی دستار بندی ہوگی۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا ہوگا 5-5 سال کے بچے، اخبار میں آتا تھا وہ قرآن کے حافظ ہو گئے، 6 سال کے بچے، کم عمر والے بھی آئے اور کم زمانے میں حافظ ہونے والے بھی آئے۔ یہ قرآن کا کھلا معجزہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی۔ غور کیجیے، پہلے دور میں ایسے تھے، پچھلے دور میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 1 مہینے میں بھی قرآن حفظ کیا۔ حضرت نانوتوی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، وہاں کوئی محراب سنانے والا نہیں تھا تو وہ روزانہ 1.25 پارہ یاد کر کے تراویح میں سناتے تھے۔ 27 دن میں قرآن بھی مکمل ہوا، وہ قرآن کے حافظ بھی ہو گئے۔ اور اس سے کم دنوں والے بھی ہیں۔ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پڑھنے کے لیے پہنچے تو امام صاحب نے فرمایا حافظ ہو؟ کہا نہیں، کہ بغیر حفظ کے ہم درسگاہ میں داخل نہیں کرتے۔ تشریف لے گئے، سنیچر کو آئے تھے، دوسرے سنیچر کو پھر آ گئے۔ کہا آپ کو کہا تھا کہ قرآن حفظ کرنا ضروری ہے، کہا حضرت میں حفظ کر چکا ہوں، 1 ہفتے میں قرآن حفظ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات سے سوالات کیے، ایسے جوابات دیے کہ کوئی دوسرا جواب نہ دے سکے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہشام کلبی کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 کام ان سے ایسے ہو گئے جو کسی سے نہیں ہوئے دنیا میں۔ ایک تو گڑبڑی یہ ہو گئی کہ داڑھی 1 مشت سے زائد کاٹنا چاہیے، 1 مشت سے زائد ہو تو کاٹ دینا چاہیے، وہ کاٹنے گئے تو اوپر سے ہی کٹ گئی، پوری داڑھی ہی نکل گئی۔ ایک تو غلطی ہو گئی، لیکن جب قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے بیٹھے تو 3 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ایک فہرست ہے لمبی میرے بھائیو، قرآن کریم زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ خیر، پہلی بات جو ڈاکٹر محمود غازی نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو بھی اللہ نے بعینی ہی جیسے تھے ویسے محفوظ کر دیا۔ دوسری بات، الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی مراد کو، اس کے معانی کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کسی کتاب کے الفاظ محفوظ ہوں، معانی محفوظ نہ ہو تو بدل سکتی ہے وہ کتاب، تحریف ہو سکتی ہے اس میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ان کے پاس معانی اور مفہوم محفوظ نہیں تھا، تبھی یہ حالات پیش آئے۔ عیسائیت کے بارے میں ہے کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب تو اصل 2 چیزیں ہیں، عدل اور انصاف اور محبت۔ جانتے ہی ہیں نہ ان کے پاس محبت ہے اور نہ ان کے پاس عدل و انصاف ہے، بلکہ عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے کروڑوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور یہودی یہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کی بنیاد ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے، کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہی اصل بنیاد ہے۔
اور آپ جانتے ہیں اس پر وہ پورا اترے ہی نہیں ہے، بلکہ یہودیوں نے تو اپنے پڑوسیوں کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ جتنی کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور مشہور ہے اسرائیلی کی جاہلیت سب کے سامنے آیا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، الفاظ بھی محفوظ، معانی بھی محفوظ۔ سرکار قرآن کی آیت جب نازل ہوتی اس کی تفسیر بھی فرماتے اور وہی حدیث بنتی۔ آج احادیث پوری کی پوری ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ اسی تفسیر کو تفسیر بالمعذور کہتے ہیں۔ ابن کثیر نے ایسی ہی تفسیر لکھی ہے، ہر آیت کے بعد اس کی تفسیر میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے مصنفین ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ خیر، تیسری چیز، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بھی محفوظ کر دیا۔ دنیا کی کوئی بھی زبان، وہ سب زبانیں 300 200 100 150 50 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عربی زبان جیسی کی تھی ویسی ہے۔ وہ روایت بہت مشہور ہے، احب العرب لثلاث، عربوں سے محبت کرو 3 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں عربی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے، اور تیسری چیز قرآن بھی عربی ہے، اس لیے عرب سے محبت کرو۔ قرآن میں خود ہے بلسان عربی مبین۔ اس سے پتہ چلتا ہے عربی زبان کی طرف سرکار نے بہت توجہ دلائی۔ صحابہ کرام کی جو نوک و پلک درست کرنی تھی عربی زبان میں اللہ کے رسول نے درست فرمائی۔ اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مستقل نحو عربی، صرف عربی، نحو اور صرف کی بنیادی ڈال دی۔ سب سے پہلے بنیاد ڈالنے والے حضرت علی ہیں۔ دیکھیے عربی زبان کی طرف کیسی توجہ فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں اس کے بعد ایک مستقل جماعت ہے، ابو الاسود دؤلی ہیں، حضرت امام فرہ ہیں، خلیل بن احمد فراہیدی ہیں، امام اعمش ہے، امام کسائی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مستقل عربی زبان کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو آج تک عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں، ڈاکٹر محمود لکھتے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی صورت کو بھی محفوظ کر دیا، یعنی اس کو انگریزی زبان میں تھیوری کہتے ہیں۔ تھیوری بھی محفوظ ہے ہماری، جیسے قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کرنا ہے حدیث میں بتلایا کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے سرکار نے پڑھ کر دکھائی۔ یہی تھیوری ہے، یہی عملی صورت ہے، اور آپ نے پڑھ کر بتلایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم مجھے دیکھ رہے ہو ویسے ہی نماز پڑھو۔ دیکھیے آج تک وہ محفوظ چلا رہا ہے، اور یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ نماز عید ہو، نماز جنازہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، ہر چیز کی تھیوری محفوظ ہے ہمارے پاس۔ یہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمود لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے وہ ماحول، جس ماحول میں سرکار نے وہ بات کہی تھی وہ بھی محفوظ کر دی، وہ منظر بھی محفوظ کر دیا۔ مثال کے طور پر، چونکہ وقت کم ہوتا ہے، مختصر مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرتے وقت ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اور توبہ کرتے وقت ایمان واپس آ جاتا ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا اور انگلیوں کو الگ کیا، ایک شکل بتائی۔ صحابی نے جب بھی اپنے شاگرد کو یہ روایت بیان کی تو ایسی ہی شکل بنائی جیسی سرکار نے بنائی تھی۔ اس کے بعد پھر تابعین نے تبع تابعین کو بھی اسی طرح سمجھایا، پھر تبع تابعین نے اپنے شاگرد کو، یہاں تک کہ آج بھی استاد اپنے شاگردوں کو اسی طریقے سے بتاتا ہے، تو وہ ماحول پورا لوٹ آتا ہے
جو سرکار نے صحابہ کے سامنے دکھلایا تھا، اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل۔ اور یہ جو روایت کے بارے میں بات کر رہا تھا، یہ مسلسل بالتشبیق ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں شان نزول کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اسی میں حدیث کا شان ورود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پورا منظر، پورا ماحول سامنے آ جاتا ہے۔ یہ حفاظت کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ماحول بھی محفوظ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، چونکہ سرکار کے قلب اطہر پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں ہزاروں لاکھوں کتابیں اس پر لکھی گئی، لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ کسی نے ایسی ایسی کتاب بھی لکھی کہ پوری کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، ایسی کتاب بھی لکھی، عربی زبان میں بھی لکھی، اردو زبان میں بھی لکھی، منظوم کلام میں بھی لکھی، ہر طریقے سے سیرت کو لکھنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ سرکار پیدا کہاں ہوئے، پیدائش کے بعد آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی وفات کیسے ہوئی، آپ کی غزوات کیا ہے، آپ کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ کے اخلاق دیکھنا ہو، قرآن پڑھتے جاؤ، سرکار کی زندگی دیکھتے جاؤ، دونوں سیم ہے۔ سرکار کی زندگی دیکھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، دونوں برابر ہے۔ دیکھیے اس کو بھی محفوظ کر دیا، اور پھر آپ کے نسب کو بھی محفوظ کر دیا۔ مستقل کتاب ہے الانصار، علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے نسب کو، آپ کے پہلے ہی سے، آپ سے پہلے سے، آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں تو ویسے ہی نسب کو محفوظ کرنے کا رواج تھا، لیکن سرکار کی تشریف آوری سے پہلے ہی سرکار کے پورے نسب کو محفوظ کر دیا ہے۔ نسب پورا کا پورا آپ کا محفوظ، خاص طور پر عدنان تک تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، آگے کچھ اختلافات ہیں ناموں میں۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پہلے مخاطب یعنی قرآن کریم سرکار پر نازل ہوا، اور جو پہلے مخاطب تھے وہ صحابہ کرام تھے، ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ آپ غور کیجئے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہے، اور اکثر صحابہ، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل آخری یعنی سرکار کے بالکل آخری دور میں ایمان قبول کیا، لیکن آپ کو کم سے کم 15-20 ہزار 10,000 صحابہ ایسے ملیں گے جو بہت پہلے سے ایمان لائے تھے، ان کی زندگیوں کو کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ جس صحابی کا سرکار سے جتنا زیادہ تعلق ہو، اتنے صفحات ان کے بارے میں لکھے گئے۔ ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، مہاجرین کے بہت سارے صحابہ، حسن اور حسین اور ازواج مطہرات، کئی لوگوں کی زندگی تفصیل سے لکھی گئی۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی، چاہے پھر وہ اسد الغابہ ہو، چاہے وہ ابن اسیر کی کتاب ہو، چاہے کوئی بھی کتاب ہو، بہت ساری کتابیں صحابہ کے حالات پر لکھی گئی۔ اس کے بعد صحابہ سے لڑنے والے تابعین تھے، تابعین اور پھر اخیر میں تبع تابعین، یہ 10 چیزوں کو محفوظ کیا۔ ان سب لوگوں کو محفوظ کیا، علماء نے لکھا ہے تقریباً 6 لاکھ لوگوں کے حالات کتابوں میں ہیں، پیدا کب ہوئے، وفات کب ہوئی، کہاں تعلیم حاصل کی، کن استاد سے حاصل کی، کہاں جا کر حاصل کی، سب کچھ لکھا۔ علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء تقریباً 30 جلدوں میں ایسی مفصل ہے، پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کیا کیا کام کیا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں، تہذیب الکمال ہے، تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، مستقل اس پر لوگوں نے کام کیا ہے۔ 6 لاکھ کے قریب یہ فن ہے، فن اسماء و رجال، اس پر مستقل کام ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، تو قرآن کریم چونکہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 چیزوں کو محفوظ کر دیا۔ اور اخیر میں کہہ دوں کہ جس کے سینے میں یہ قرآن کریم ہوگا، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اس کا سینہ بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔
میرے بھائیوں، یہ تو صرف اجلاس کی ایک اہم کڑی تھی، اور آخری چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اجلاس کی دوسری کڑی علماء کرام کی دستار بندی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نروری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی بات پیش فرماتے تھے کہ دستار بندی ہے، مطلب یہ ہے کہ 10 تار باندھے جاتے ہیں، اور 10 تار باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 کتابیں ہیں، 6 تو سیاہ ستہ ہی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اور شمائل ترمذی ہے، موطا مالک ہے، موطا محمد ہے، اور طحاوی شریف ہے۔ یہ 10 تار باندھ دیے جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہے دستار بندی۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بڑا عجیب ہے، خاص طور پر فضلاء کرام سے وہ فرمایا کرتے تھے، ہم سب اس کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، میں پہلا مخاطب ہوں اس کا۔ وہ فرماتے تھے آخری حدیث بخاری کی جس میں ہے وہ اعمال تولے جائیں گے اور اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ صرف تولے نہیں جائیں گے، وہ تو قیامت میں تولے جائیں گے۔ اب تم یہاں سے عالم بن کر نکل رہے ہو، تم کو بھی لوگ تولیں گے کہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ 2 پاؤں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے نماز پڑھتے ہوئے، پیچھے سے لوگ دیکھیں گے کہ اتنا لمبا فاصلہ رکھتا ہے، یہ تو عالم ہے، وہ کیسی نماز پڑھتا ہے، وہ کیسا وضو کرتا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، ایک ایک چیز کو لوگ تولیں گے۔ تو ابھی سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اتباع سنت بہت بڑی چیز ہے، دنیا پتہ نہیں کس کس کو آئیڈیل بناتی ہے، ہمارے آئیڈیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے علاوہ کوئی نمونہ بنانے کے قابل نہیں۔ کس کو نمونہ بنا سکتے ہیں؟ آپ کی ذات کے سامنے سب بیکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیے۔ اتباع سنت کے بہت سارے فائدے ہیں، چند فائدے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اتباع سنت کا پہلا فائدہ خطبے میں آیت پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا فائدہ بتایا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، اور آپ وہ مشہور حدیث کو جانتے ہیں، جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں محمود غزنوی کا وہ واقعہ کہ محمود غزنوی نے اپنے دربار میں لوگوں سے کہا جو آدمی جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کو دے دوں گا۔ سب لوگوں نے الگ الگ چیزیں دربار میں رکھی تھی، ایک باندی ان کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے انہیں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے کہا آپ کو کچھ نہیں چاہیے؟ کہا چاہیے۔ کہا آپ نے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں دی؟ کہا آپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے نا۔ کہا آپ مل گئے تو پورا دربار مل گیا، ایسے ہی جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ کی محبت ملتی ہے اتباع سنت پر۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ اتباع سنت کا فائدہ ہے۔ 2 فائدے تو قرآن سے بیان کر دیے، حدیث میں آتا ہے الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ۔ کہتے ہیں کہ جہاں لوگوں میں بگاڑ چل رہا ہو، سنتوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اس وقت کوئی آدمی سنت کو پھیلائے، سنت کو تھامے، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ شہید کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم کس کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر تم نے انعام کیا ہے، اور انعام کن پر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 لوگوں کا تذکرہ ہے، ان میں پہلے تو نبی ہے۔ نبی کبھی بھی اختیاری طور پر نہیں بن سکتے، جسے اللہ بنایا وہی نبی بن سکتا
انسان لمبے لمبے مجاہدے کرے، لمبی لمبی نفلیں پڑھے، تب بھی وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی تو جسے اللہ بنائے وہی بن سکتا ہے۔ اور صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ جو تین چیزیں ہیں، یہ تینوں مقام انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ سرکار کو تو ویسے ہی نبوت کا مقام ملا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل، میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں پھر شہید کیا جاؤں۔ پھر فرمایا ثم اغزو ثم اقتل، پھر جنگ کروں پھر شہید کیا جاؤں، پھر جنگ کروں پھر شہید کیا جاؤں۔ دیکھیے سرکار شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو پھر یہ دیکھیے سنت کی اتباع پر 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتباع سنت کو اپنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی جنت میں۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت انس کے سوتیلے ابا ہے، اس لیے کہ حضرت انس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت انس کی والدہ نے حضرت ابو طلحہ سے شادی کی تھی، تو یہ ان کے سوتیلے والد ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ مجھے خادم چاہیے جو تھوڑا موٹا کچھ کام کرنے لگا، کوئی سمجھدار بچے کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے اسی بیٹے کو حضرت انس کو اونٹ پر پیچھے اٹھایا اور سرکار کی خدمت پر پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت انس پہنچے، 10 سال کی عمر تھی، اور سرکار کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 20 سال تھی۔ 10 سال سرکار کی خدمت کی۔ ایک دن حضرت انس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح او تمسی، اگر تم یہ کر لو، صبح کرو یا شام کرو، ولیس فی قلبک غش لأحد، اور تمہارے دل میں صبح کے وقت یا شام کے وقت کسی کے بارے میں برا چاہنا نہ ہو تو ففعلوا، کر لو۔ یہ فرمایا حضرت انس سے، کیوں کر لو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں صبح ہوتی ہے تب بھی کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، شام ہوتی ہے تب بھی کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ لفظ غش ہے، اس کے مقابلے میں نصح آتا ہے، النصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو سرکار جب بیعت فرماتے تھے تو حضرت جریر فرماتے ہیں میری بیعت کے الفاظ میں ایک اور لفظ کا آپ نے اضافہ فرمایا، النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ اچھا چاہو، اچھا سلوک کرو۔ تو اس کے مقابلے میں غش ہے، برا چاہنا، کبھی بھی برا نہیں چاہنا چاہیے کسی کے بارے میں۔ حضرت انس سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے، اگر تم یہ کر لو کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ کے دل میں کسی کی برائی نہ ہو، کسی کے بارے میں بری چاہت نہ ہو تو کر لو۔ اور پھر آگے فرمایا، یا بنی ذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، من احیا سنتی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ معلوم ہوا اتباع سنت پر سرکار کا ساتھ ملے گا جنت میں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت یاد آ رہی ہے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بغیرہ دخل الجنہ، جس نے حلال لقمہ کھایا، حلال مال کھایا، سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی جانب سے تکلیفوں سے محفوظ رہے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دیکھیے اتباع سنت پر جنت کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ خیر،
میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اتباع سنت کے بہت سارے فائدے ہیں، حفظ قرآن مستقل ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ آج کی بات کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے بچے کو ہم نے اگر قرآن کا حفظ نہیں کرایا ہے، جلدی سے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کیجیے اور کہیے کہ بیٹا قرآن کا حفظ کر لے۔ قرآن کی حفظ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑی دولت ہوتی ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جس کے دل میں قرآن ہو اس کو تو یہ سمجھنا چاہیے دنیا کا سب سے بڑا مالدار نہیں ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے سینے میں جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو سرکار کی سنت کے مطابق ڈھالنا چاہیے، ہر قدم سرکار کی سنت کے مطابق ہو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بات چیت کے دوران حضرت جی نے کہا کہ مسیح اللہ ایک مرتبہ میں میزان منشئی پڑھ رہا تھا، یعنی حضرت جی مولانا یوسف صاحب میزان منشئی بالکل عربی کا پہلا سال ہوتا ہے کب پڑھ رہا تھا، اس وقت جو ہے میرے والد یعنی حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو قطب بننا ہے، قطب بننے کا طریقہ دکھاؤں؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قطب کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نہیں سمجھتا، اس کو قطب کہتے ہیں، ابدال کیا ہوتے ہیں کیا پتا، میں نے بغیر سوچے ہی یوں کہہ دیا بالکل بننا ہے، بتا دیجیے کیا طریقہ ہے۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ہر قدم سنت کے مطابق کرتا چلا جا تو قطب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کا جذبہ جو صحابہ کرام میں تھا، ایک بار سرکار نے کہہ دیا اس کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، ایک بار کہہ دیا نظام نیچے نہیں ہونی چاہیے کبھی نہیں کی بلکہ پوری زندگی رکھی، ایک بار حکم آ گیا اس کے خلاف کبھی نہیں کیا، ایک بار عبداللہ ابن عمر سے کہہ دیا تہجد پڑھو تو بہت اچھے ہیں، 58 سال تک تہجد نہیں چھوڑی، اور بہت سارے صحابہ کرام کے عجیب و غریب واقعات ہے۔ ایک بار سرکار کے سر بدن کے اوپر جو کرتا تھا جو چادر تھی اس کی گھنڈی کھلی ہوئی تھی، صحابی نے دیکھ لیا، پوری زندگی انہوں نے گھنڈی کو رکھ نہیں کیا اپنی کا سرکار کی گھنڈی کھلی ہوئی دیکھی ہے۔ دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں، اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہم سب کو نصیب ہو جائے، سرکار کی اتباع ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ بہرحال اس پرنور اجلاس میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بہت سارے عجیب بہت سارے اللہ والے تشریف فرمائے، کسی کا نام میں جانتا نہیں ہوں، ہر ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ بس انہی گزارشات پر اس بات پر کہ جتنے حفاظ کرام یہاں تشریف فرمائیں سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس کی دستار بندی جو سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھیے آگے پرفتن دور ہے، بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے، عجیب فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو سنت پر ڈال دیا کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔